اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم ہم نے مکمل پڑھ لی، اشعار کا ہم نے مطالعہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو پلیز کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں. آج جو اسی نظم کے حوالے سے ہماری سرگرمی ہے وہ ہے مشقی سوالات، کہ جو ایکسرسائز میں سوالات دیے ہوئے ہیں، کوشچن آنسر، یہ بہت اہم ہے. آپ کے پیپر میں سوال نمبر 4 جس میں مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، تو اس میں اکثر اوقات بلکہ ہر دفعہ ہی نظم اور غزل میں سے بھی سوال آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے، بلکہ ضرور ہم ان کو پڑھیں گے. آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. تو چلتے ہیں اپنے آج کی سرگرمی کی طرف. اچھا، سوال نمبر 1 ہے، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ سوال نمبر 1، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کون بیان کر رہا ہے؟ تو جو ہی ہم نے آغاز کیا تھا تو ہم نے حالی کا جو پہلا شعر نظم کا، اس میں ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ایک بندہ نافرمان حمد سرا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے جواب میں لکھیں گے ایک بندہ نافرمان حمد سرا ہے. سمپل ٹو دا پوائنٹ، جو بات پوچھی گئی ہے ہم نے اس کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، پوچھا گیا تھا کون سا بندہ حمد سرا ہے، تو جواب میں لکھ دیا ایک بندہ نافرمان حمد سرا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا سوال ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو ہم نے شعر پڑھا تھا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا کیسے حق ادا تیرا. تو اس شعر کی روح سے اس کا جواب ہوگا جی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے زیادہ مقدم ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے زیادہ مقدم ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے زیادہ مقدم ہے. ٹھیک ہے جی. سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ تو جب ہم نے نظم کا مطالعہ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ محرم کہتے ہیں واقف کو،
اور نا محرم نا واقف کو۔ شعر تھا نا کہ محرم بھی ایسا جیسا کہ ہے نا محرم، کچھ کہہ نہ سکا یا جس پر بھید کھلا تیرا۔ ٹھیک ہے جی، تو محرم کا مطلب ہے واقف اور نا محرم کا مطلب ہے نا واقف۔ اس کے جواب میں ہم لکھیں گے محرم کا مطلب ہے واقف اور نا محرم کا مطلب ہے نا محرم کا مطلب ہے نا واقف، جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ ٹھیک ہے جی، میں ایک دفعہ پھر سوال دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو سکے، آپ سمجھ جائیں محرم اور نا محرم میں کیا فرق ہے۔ محرم کا مطلب ہے واقف اور نا محرم کا مطلب ہے نا واقف، جاننے والا اور نہ جاننے والا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جی، اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے۔ اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے، تو اللہ کا گدا کس میں مگن رہتا ہے؟ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ شاعر نے کیا کہا تھا کہ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو یہاں پہ اس کا جواب کیا ہوگا جی؟ جواب ہوگا کملی میں مگن رہتا ہے، اللہ کا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ اللہ کا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے جی، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ جو ہم نے اپنی گزشتہ کلاس میں جب ہم نے اس شعر کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ چلیں سوال لکھتے ہیں، اس کے بعد میں اس پہ آپ سے بحث کروں گا۔ سوال نمبر 5، باد صبا گھر گھر، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کیا لیے پھرتی ہے، میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھایا تھا، اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ کیا لیے پھرتی ہے جی؟ اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ تو جواب میں ہم کیا لکھیں گے؟ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اس حمد میں ایک تو بیان ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں صرف پوائنٹس لکھ رہا ہوں اس کے جواب کے، جواب آپ خود لکھیں گے تاکہ آپ کی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی اچھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو
کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ قادر ہونا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی صفت کیا ہے؟ قادر ہونا۔ دوسری صفت جو اس میں بیان ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں، کہ اس کی ہر چیز میں اس کی صورت عیاں ہے۔ اللہ کی ہر چیز میں ذات اقدس کے جلوے ہیں۔ یہ جواب میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ دو صفات جو اس نظم میں بیان ہوئی ان کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ ظاہر اور باطن سے بھی جو واقفیت رکھتی ہے وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ جواب آپ خود نوٹ بکس پہ لکھیں گے، یاد کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 3 میں مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ آپ کے جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں، جو 15 نمبر کی معروضی بورڈ کے پیپر میں آتی ہے، اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند ایک الفاظ ہیں، یہ بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل سمجھ آ سکے۔ یہ 2 صفات آپ لکھ لیجئے گا، میں یہاں سے صاف کر رہا ہوں۔ اچھا، الفاظ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا لفظ ہے مقدم۔ پہلا لفظ ہے جی مقدم۔ مقدم کا مطلب ہوتا ہے پہلا، اولین۔ اس کا آپ لکھ لیں اولین۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے خلت سلطانی۔ جب میں نے آپ کو اشعار کی تشریح سمجھائی تو میں نے آپ کو اس کا الگ الگ مطلب لکھ کے دیا تھا، الگ الگ، خلت کا الگ، سلطانی کا الگ۔ تو یہاں پہ اب آپ نے اکٹھا لکھنا ہے کیونکہ آپ سے اکٹھا پوچھا جا رہا ہے۔ خلت سلطانی۔ تو اس کا آپ کیا لکھیں گے؟ بادشاہی لباس۔ اس کا آپ کیا لکھیں گے جی؟ بادشاہی لباس۔ پھر سمجھ لیں، خلت چادر کو کہتے ہیں، سلطانی بادشاہ کو، سلطان سے یہ لفظ سلطانی نکلا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی آفاق۔ ہم نے اپنے گزشتہ جو ہمارا کل گزر چکا ہے اس میں یہ لفظ پڑھا تھا، آفاق۔ آفاق کا مطلب ہے جی افق کی جمع۔ آفاق کا کیا مطلب ہے؟ افق کی جمع، یعنی دنیا بھی آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دنیا۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا لفظ محرم واقف۔ جیسا کہ یہاں سوال میں بھی یہ لفظ آیا، اس کا مطلب، اس کا معنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ محرم کا مطلب ہے واقف۔ پانچواں لفظ ہے جی محیط۔ محیط کا مطلب ہوتا ہے چھایا ہوا، پھیلا ہوا۔ محیط، چھایا ہوا۔ چھٹا لفظ ہے جی بندہ نافرمان۔ نافرمانی کرنے والا، حکم عدولی کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، گناہگار۔ آپ لکھ سکتے ہیں بندہ نافرمان، حکم عدولی کرنے والا،
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں گناہگار بندہ. یہ 6 الفاظ ان کو یاد کر لیجئے گا. نہ صرف آپ کو ایم سی کیوز میں اگر کوئی معنی کا وہ ایم سی کیوز پوچھ لیتا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا, آپ لکھ لیں گے, 1 نمبر حاصل کر لیں گے. اگر یہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اشعار کی تشریح کرنے میں بھی یہ آپ کو مدد دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے, یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, سمجھ لیں, خود لکھیے گا اس کو تاکہ آپ کی جو لکھنے کی پریکٹس ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے. سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے, تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ تو اس میں آپ جواب میں لکھیے گا, شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے کہ اس کے راز کو پا لینے والا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے. اس کے راز کو پا لینے والا اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ دنیا میں مگن ہو کر اللہ کی حقیقتوں سے بے خبر رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی آپ کی آج کی کلاس. اچھا, کل یعنی جو ہماری آنے والی کلاس میں, آنے والے لیکچر میں ہم نظم کے حوالے سے ایک بڑا اہم سوال نمبر 5 جو کوسچن پیپر میں آتا ہے کہ عنوان دیا ہوتا ہے, مندرجہ ذیل عنوان, نظم کے عنوان کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں. تو آنے والی جو کلاس ہے اس میں انشاءاللہ مرکزی خیال اور خلاصے پہ بات ہوگی, اور ساتھ ہی آپ کی اس نظم کا یعنی پہلی نظم کا اختتام ہو جائے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا, اچھے سے پڑھیے گا, اپنے پاس لکھ لیجئے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.